أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. محترم حضرات و خواتین، جن آیات کی ابھی تلاوت کی گئی 17ویں پارے میں سورۃ الحج کی آخری آیت ہے. رمضان المبارک کی مناسبت سے آج کا عنوان ہے مجاہدہ اور اس کے لیے رکاوٹیں. یعنی وہ مہینہ جو محنت و مشقت کا مجاہدے کا بھی گزرا ہے، اس مجاہدے کو ذہن میں تازہ رکھیں اور اس کے لیے جو رکاوٹیں آتی ہیں ان سے واقفیت حاصل کریں اور ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. عربی میں
خاص طور پر قرآن مجید میں مجاہدے کا لفظ اردو زبان کے مقابلے میں زیادہ وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے. عام طور سے جہاد اور مجاہدہ لڑائی، جنگ اور قتال کے معنی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے. اگرچہ عربی میں یہ معنی بھی ہیں، لیکن تنہا یہی معنی نہیں ہے، بلکہ اس میں وسعت پائی جاتی ہے. جہاد صرف قتال کا نام نہیں ہے، بلکہ قتال اور جنگ جو ہے وہ جہاد کی آخری شکل، انتہائی شکل ہے. کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انتھک اور مسلسل جد و جہد کرنا، پوری قوت و طاقت اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا، نچوڑ لینا، اس کا نام ہے جہاد. اور یہ جہاد زبان سے ہوتا ہے، کبھی قلم سے ہوتا ہے، کبھی تلوار سے ہوتا ہے. اور یہ جہاد کبھی خود اپنے خلاف بھی ہوتا ہے، اپنے نفس کے خلاف جو ہمارے اندر ہمارا دشمن بنا بیٹھا ہے. اور یہ جہاد کبھی خاندان والوں کے خلاف، اپنے ہی اعزاء اور قریبہ کے خلاف ہوتا ہے. اور کبھی یہ جہاد اپنوں اور غیروں کے خلاف بھی ہوتا ہے. یہ اس کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف مواقع ہیں. لیکن اصل مفہوم بہرحال جہاد اور مجاہدے کا یہ ہے کہ کسی مقصد کے حصول کے لیے زبردست کوشش کرنا اور اپنی پوری قوت و طاقت کو استعمال کرنا. اس اعتبار سے کسی زمانے میں جہاد کی کوئی خاص قسم کا غلبہ ہوتا ہے اور کسی اور زمانے میں جہاد کی کسی اور قسم کا غلبہ ہوتا ہے. جیسے ایک زمانہ وہ تھا کہ جنگ کرنا پڑتا تھا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. لوگ قتال کرتے تھے، ایک دوسرے پر غلبہ پاتے تھے تلوار کے ذریعے. لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ الیکشن کا دور ہے، اس میں سیاست کا زور ہے اور انسان کے لیے جو قانون اور دستور بنتا ہے وہ ووٹوں کی اکثریت سے، ہاتھوں کی اکثریت سے بنتا ہے. اس دور کے اعتبار سے الیکشن بھی ایک جہاد ہے. اب چاہے وہ اسلام کے لیے لڑا جائے یا کفر کے لیے لڑا جائے، اگر یہ کوشش اللہ کے راستے میں ہو تو جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور خدا نہ خواستہ یہ کوشش کفر کے، بے دینی کے، شیطان کے راستے میں ہو تو قرآن کے الفاظ میں جہاد فی سبیل الطاغوت یا غیر اللہ کے راستے میں جہاد ہے. اور اس دور میں خاص طور پر سب سے بڑا جہاد قلم کا جہاد ہے. یہ افکار و نظریات کا دور ہے. یہ اتنے افکار، اتنے نظریات، اتنے فلسفے، اتنے ازم کبھی بھی جو ہے تاریخ میں نہیں پائے گئے. کمیونزم، سوشلزم، فلاں ازم، انسانوں کے نکالے ہوئے نظریات، خیالات، افکار اس کثرت سے اس دور میں پائے جاتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی نہیں پائے گئے. لوگ اپنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں تو سینکڑوں ہزاروں کو متاثر بھی کرتا ہے. لوگ کتابیں پڑھ کر اپنے نظریات بدل دیتے ہیں اور کوئی لٹریچر اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ صدیوں کے جمع جمائے خیالات، افکار و نظریات کو ذہنوں سے نکال دیتا ہے. اس کے مقابلے میں پھر دوسرا لٹریچر بازار میں آتا ہے. اس دور میں تعلیم گاہیں ہیں، مدارس، کالجز وغیرہ، جہاں ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ اس تعلیم کے ذریعے سے چاہے تو اسلام ان کے اندر پیدا کریں یا کفر ان کے اندر پیدا کریں. یہ تعلیم گاہیں بھی جو ہے بہت بڑا رول ادا کر رہی ہیں اسلام یا غیر اسلام کی نشو و اشاعت میں. تو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ قلمی جہاد کا دور ہے. یہاں قلم کی بڑی اہمیت ہے، لٹریچر کی بڑی اہمیت ہے. اور یہی لٹریچر ہوتا ہے جو اسلام کے حق میں اگر ہو تو اسلامی ذہن بناتا ہے، اور اگر یہی لٹریچر غیر اسلام کے لیے استعمال ہو، فحاشی کے لیے، بد اخلاقی کو پھیلانے کے لیے، بدکاری کو پھیلانے کے لیے،
تو پھر وہ بھی مؤثر ثابت ہوتا ہے. اس اعتبار سے قلم کا جو جہاد ہے اس دور میں اس کی بڑی اہمیت ہے. مجاہدے کے اصل معنی یہی ہیں کہ زبان سے، قلم سے، طاقت سے، جس طریقے سے ممکن ہو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو اللہ کی رضا کے لیے قائم کرنا، غالب کرنا، پھیلانا، یہ اسلامی جہاد ہے. اور غور کر کے دیکھا جائے تو جتنی عبادات اسلام کے اندر رکھی گئی ہیں ان سب کے اندر آپ کو تقوی کی اسپرٹ ملے گی، جیسا کہ گزشتہ ہم نے بیان کیا کہ روزے سے تقوی مقصود ہے، نماز سے تقوی مقصود ہے، حج سے تقوی مقصود ہے، اور تقوی کے معنی برائی سے بچنا، گناہوں سے بچنا، نیکی اختیار کرنا. اب برائی سے بچنے کے لیے بھی جہاد درکار ہے اور نیکی پر چلنے کے لیے بھی جہاد درکار ہے. بغیر مجاہدے کے، بغیر ہمت کے، بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، بغیر انتھک جد و جہد کے کوئی انسان کوئی بڑا مقصد حاصل نہیں کر سکتا. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا رکھا ہے کہ انسان اگر برائی بھی کرنا چاہے تو اس کو جہاد کرنا پڑتا ہے. کوئی آدمی اگر گناہ کرنا چاہے، رشوت بھی لینا چاہے، کوئی بے ایمانی کے کاروبار کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. اس کو آسانی سے جو بے ایمانی نہیں کر سکتا ہو. اگرچہ کہ نیکی کے مقابلے میں بدی کے لیے محنت کم لگتی ہے، لیکن ہوشیاری، ذہانت، محنت، کوشش برائی کے لیے بھی درکار ہوتی ہے. چوری کرنا، رشوت حاصل کرنا، بے ایمانی کرنا، دھوکہ دینا بسا اوقات آسان ہوتا ہے اور بسا اوقات بڑا مشکل کام ہوتا ہے. کوئی شخص اگر اللہ کا انکار کرتا ہے، بے دین ہے، منکر اسلام ہے، منکر خدا ہے، منکر دین ہے، تو اپنے نظریات کو پھیلانے کے لیے اس کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کو بھی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. اس کو بھی زبان سے، قلم سے، پیسے سے، ہر طریقے سے محنت کرنی پڑتی ہے. تو قدرت کا نظام کچھ عجیب ہے کہ برائی، باطل، جھوٹ وہ بھی نہیں پھیلتا جب تک کہ محنت نہ کی جائے. قرآن مجید کی گواہی ہے کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، وہ مومن ہوتے ہیں. مومن وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں قتال کریں، جہاد کریں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جو کافر ہوتے ہیں وہ طاغوت یعنی غیر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. یہ یقاتلون فی سبیل اللہ مومن کی شان ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، قتال کرنا. اور کفر کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں طاغوت ہوتا ہے، یعنی سرکش، باطل، غلط، جھوٹ، کفر. اللہ کے علاوہ کوئی بھی طاقت ہو جس کو خدا بنایا جائے اس کو طاغوت کہیں گے. جیسے کہتے ہیں طاغوتی احکام، طاغوتی قوانین، طاغوتی حکومتیں، طاغوتی نظام، یعنی کفر، غیر اسلام، غیر دین مراد ہے. اس سے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو مومن ہیں وہ فی سبیل اللہ جہاد کرتے ہیں. والذین کفروا، جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ کفر کے راستے میں، طاغوت کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، اولیاء الشیطان کے الفاظ استعمال کر کے بتائے گئے کہ ایک راستہ اللہ کا ہے تو دوسرا شیطان کا ہے. کچھ اللہ کے ولی ہیں یعنی مومنین، تو ان کے مقابلے میں جو بھی ہیں وہ اولیاء الشیطان ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، ان سے قتال کرو، ان سے جہاد کرو. یہ آیت کا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ اس دنیا میں ایک مومن پابند ہے اس بات کے لیے کہ وہ اولیاء شیطان سے مقابلہ کرے اور فی سبیل طاغوت والوں سے مقابلہ کرتے ہوئے فی سبیل اللہ محنت کرے اور پھر اللہ کے پاس اپنی رپورٹ پیش کرے. پہلے ہم جہاد کے معنی بیان کر چکے ہیں کہ کسی بھی مقصد کو حاصل کرنا ہو، چاہے وہ مقصد اچھا ہو یا برا ہو، مسلسل انتھک جد و جہد کرنا اور اپنی پوری قوت اس مقصد کے حصول کے لیے استعمال کرنا جہاد ہے. اب چاہے تو وہ اسلام کے حق میں ہو یا غیر اسلام کے حق میں. یہ تو جہاد اور مجاہدے کے معنی ہوئے. اب اس کی جو قسمیں ہیں وہ عام طور سے 2-3 قسمیں مشہور ہیں. ایک جہاد ہوتا ہے زبان سے، وعظوں کے ذریعے، نصیحتوں کے ذریعے اور زبانی گفتگو کے ذریعے، بحث مباحثے کے ذریعے. مختصر یہ کہ جہاں ابھی زبان کے استعمال کرنے کی ضرورت ہو وہ لسانی جہاد ہے، زبانی جہاد ہے. اور یہ بھی جہاد کی ایک بڑی قسم ہے جو عام طور سے اہل علم، علماء، واعظین، مبلغین وغیرہ استعمال کرتے ہیں. اور جہاد کی دوسری قسم ہے لسانی جہاد کے بعد
قلمی جہاد، یعنی قلم کے ذریعے سے انسان چاہے تو دین کی خدمت کرے یا چاہے تو اپنے قلم کو غلط استعمال کرے، اپنی قوت کو ضائع کر دے، یا بے دینی کے لیے استعمال کرے، کفر کے لیے استعمال کرے، یہ قلمی جہاد ہے یہ۔ اور تیسرا جہاد تلوار کا جہاد ہے، یہ کہ ہتھیار کا جہاد ہے، وہ بھی ہر زمانے میں موجود رہا ہے۔ اس زمانے میں عام طور سے جو انقلابات آتے ہیں وہ لسانی یعنی زبانی جہاد اور ہتھیار کے جہاد سے کہیں زیادہ افکار و نظریات یعنی قلمی جہاد کے ذریعے آتے ہیں۔ قلم کے ذریعے سے چاہے تو اسلامی افکار و نظریات پھیلائے جائیں یا قلم کے ذریعے چاہیں تو غیر اسلامی افکار و نظریات پھیلائے جائیں۔ فحش لٹریچر نکلتا ہے جو ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو متاثر کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے نوجوانوں کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، عورتوں کے، مردوں کے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے حیات سے نکل کر بے حیائی کی طرف جاتے ہیں، اخلاق سے ہٹ کر جو ہے بد اخلاقی کی طرف جاتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے شیطانی جذبات اور شیطانی خواہشات پیدا ہوتے ہیں، ان کی زندگی جو ہے شیطنت کی زندگی بن جاتی ہے۔ اور وہی قلم جب قرآن اور حدیث اور دین اسلام کے لیے استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کے ذریعے سے دین پیدا ہوتا ہے، پاکیزہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اور آدمی کے اندر سیرت و کردار کی مضبوطی اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر مومن مرد و عورت کے لیے مجاہدہ ضروری ہے، اور غور کر کے دیکھا جائے تو ہر عبادت کے اندر مجاہدہ ہے، کیونکہ ہر عبادت کے لیے تقویٰ ضروری ہے اور تقوی کے لیے محنت اور مجاہدہ ضروری ہے۔ تو اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے، اس کے لیے جہاد کرے، یعنی اپنے آپ کو روکے، برائیوں سے روکے، لالچ سے روکے، دھوکے سے روکے، نفس کے، شیطان کے سمجھیے کہ بہکانے سے اپنے آپ کو روکے، اور دوسروں کے بہکانے، پھسلانے سے اپنے آپ کو روکے۔ یہ تو ایک اس کا منفی پہلو ہے کہ روکے اپنے آپ کو، یہ بھی جہاد ہے، ضبط کرے، روکے اپنے آپ کو۔ اور دوسرا پہلو ہے طاقت استعمال کرے، قوت استعمال کرے، پیسہ استعمال کرے، ہمت استعمال کرے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ یہ مثبت پہلو ہے کہ ایک چیز کے لیے رکنا ہے، دوسری چیز کے لیے آگے بڑھنا ہے، مدافعت بھی ہے، اقدام بھی ہے، کچھ چیزوں سے رکنا ہے اور کچھ چیزوں کے لیے ہمت کر کے آگے بڑھنا ہے۔ تو اس دنیا میں مومن کے لیے بے شمار جال پھیلائے گئے ہیں فتنے کے، کہ جہاں قدم قدم پر آزمائش ہے، امتحان ہے، اور معمولی خواہشات اور معمولی لالچ کے ذریعے آدمی پھسل جاتا ہے، اور بعض جگہ بعض مرتبہ پھسل جاتا ہے۔ ایک تو ہے پھسلنا اور ایک ہے پھسلنا، کہ شیطان پھسلاتا بھی ہے اور آدمی کو راہ حق سے پھسلاتا بھی ہے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، آدم اور حوا کو جو ہے شیطان نے پھسلایا، پہلے پھسلایا اس کے بعد پھسلایا۔ تو یہ انسان کی فطری کمزوری ہے، اور اسی کا امتحان اس دنیا میں کہ شیطنت اور شیطان کے پھسلانے اور پھسلانے سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو مجاہدے کے دو پہلو ہیں کہ شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں مدافعت کرنا اور رحمان کی مرضی کو نافذ اور جاری و ساری کرنے کے لیے اس کی تبلیغ و نشر و اشاعت کے لیے ہمت کر کے آگے بڑھنا۔ یہ مجاہدہ شریعت میں عین مطلوب ہے، مقصود ہے، اور جنت میں جانے کے لیے ضروری کورس ہے، نصاب ہے جو ہم کو دیا گیا ہے۔ اب اللہ کا یہ کرم ہے کہ یہ مجاہدہ ہر آدمی کے اپنی صلاحیت، اپنے اوقات، اپنی حیثیت کے مطابق ہے۔ عورتوں کے لیے وہ مجاہدہ نہیں ہے جو مردوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے وہ مجاہدہ نہیں ہے جو عورتوں کے لیے ہے، عالموں کے لیے جو مجاہدہ ہے وہ عامیوں کے لیے نہیں ہے، اور عامیوں پر وہ بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے جو عالموں پہ ڈالا گیا ہے۔ اسی طرح سے غربا کا جو مجاہدہ ہے ان کی اپنی حیثیت کے مطابق ہے، اور جو عمرا ہیں، اغنیا ہیں، دولت مند ہیں، ان کا مجاہدہ ان کے اعتبار سے۔ ایک آدمی جو غیر اسلامی ماحول میں رہتا ہے، غیر اسلامی حکومت کے ماتحت ہے، اس کے لیے مجاہدے کی قسم کچھ اور ہے، اور ایک وہ آدمی جو اسلامی حکومت میں رہتا ہے، مسلمان ملک میں رہتا ہے، وہاں مجاہدے کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک آدمی جو نسبتاً اچھے ماحول میں ہوتا ہے اس کو مجاہدہ کم کرنا پڑتا ہے، اور ایک وہ شخص جو عورتوں کے ماحول میں گھرا ہوا ہے مجبوری سے،
یا سمجھیے کہ رات دن فلمی ماحول ہے، شیطانی ماحول ہے، فحاشی، بدکاری، بے حیائی، بے پردگی کا ماحول ہے، اور قدم قدم پر جو ہے ٹھوکریں کھانے کا موقع ہے، تو وہاں اس کے لیے مجاہدہ کچھ زیادہ ہی ہے۔ غرض یہ کہ اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ مجاہدہ اگرچہ کہ ضروری ہے مرد و عورت ہر ایک کے لیے، لیکن اس کی اپنی موقع محل کے لحاظ سے، اس کی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے۔ چنانچہ ایک عمومی آیت ہے قرآن مجید میں جو اس فضل و کرم کی طرف اشارہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے، کہ اللہ تعالیٰ ہماری حیثیت سے زیادہ ہم کو تکلیف نہیں دیتے، نہ ہماری حیثیت سے زیادہ ہم سے پکڑ دھکڑ کریں گے، نہ بات پرس کریں گے۔ اور وہ مشہور آیت کا ٹکڑا ہے آمن الرسول میں ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی حیثیت سے زیادہ تکلیف نہیں دے گی۔ صحابہ کو وہ تکلیفیں نہیں دی گئی جو پچھلی امتوں کو دی گئی۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ دعا کیجیے کہ یہ آزمائشیں، امتحانات ختم ہو، یہ تکالیف اور مصائب کا دور ختم ہو، کہ کسی کو بوریے میں لپیٹ کے دھواں ڈال دیا جا رہا ہے، کسی کے سینے پہ گرم گرم سل رکھی جا رہی ہے پتھر کی، کسی کو انگاروں کو لٹایا جا رہا ہے، کسی کو ہجرت کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، کسی کے بیوی بچے چھین لیے جا رہے ہیں، کسی کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جا رہا ہے، یا رسول اللہ دعا کیجیے ہمارے لیے۔ تو حضور برہم ہو کے سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ ابھی سے تم گھبرا گئے، اس سے پہلے کہ جو لوگ گزرے ہیں اہل ایمان، ان پر اس سے زیادہ آزمائشیں آئی، اس سے زیادہ ان کو آزمایا گیا۔ چنانچہ حضور نے ایک مثال دی کہ پہلے جو لوگ ایمان لاتے تھے گڑھا کھود کر ان کو کھڑا کر دیا جاتا اور لوہے کی کنگھی لے کر ان کی کھال اجڑ دی جاتی، اور کبھی تو جو ہے تلوار لے کر ان کے جسم کے 2 ٹکڑے بیچ میں سے کیے جاتے، اور پھر بھی وہ اللہ کے دین سے ہٹتے نہیں تھے۔ ظاہر ہے کہ اس کے تصور سے ہمارا بدن کانپنے لگتا ہے، یہ اس کی دھول بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس کی معمولی تاپ بھی ہم نہیں لا سکتے۔ تو یہ دعا ہم کو آمن رسول میں سکھلائی گئی کہ تم یوں دعا کرو کہ ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا، ہم سے پہلے لوگوں پر جو بوجھ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے وہ بوجھ ہم پر نہ ڈالیے۔ اسر کے معنی بوجھ، کما حملته جیسا کہ آپ نے ڈالا، علی الذین من قبلنا اور لوگوں پر جو ہم سے قبل گزرے ہیں وہ بوجھ ہم پر نہ ڈالیے۔ وہ ہم اس کی تاب نہیں لا سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور سے ہی ہماری جان نکلی جاتی ہے۔ اور مزید یہ دعا سکھلائی گئی کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ہماری اپنی طاقت سے بھی زیادہ ہم پر بوجھ نہ ڈالیے۔ ایک تو یہ ہے کہ پچھلے لوگوں پر آپ نے جو بوجھ ڈالا وہ بوجھ بھی نہ ڈالیے، اور خود ہماری اپنی جو طاقت ہے، قوت ہے، اس سے زیادہ بوجھ بھی ہم پر نہ ڈالیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہم سے بات پرس کریں گے، اتنا ہی ہم پر بوجھ ڈالتے ہیں جو ہماری طاقت کے مطابق ہے۔ اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں ہم سے رپورٹ لیں گے تو اسی اصول کے تحت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرما دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ آدمی کو اس کی حیثیت سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ کہیں آدمی مجبور ہو جاتا ہے چھوٹی برائی قبول کرنے کے لیے، کہیں آدمی کوشش کرتا ہے برائی سے بچنے کی پوری لیکن بچ نہیں سکتا، کہیں آدمی کی ہمت کبھی کبھی جواب دے جاتی ہے، شریعت کے احکام پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، انسان ہے کبھی خطا ہو جاتی ہے، کبھی بھول ہو جاتی ہے، کبھی اپنی نفسانی شہوات، نفسانی سمجھیے کہ اکساہٹوں سے مجبور ہو جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے، رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے دے گا وغفر لنا، اردو میں ترجمہ گناہوں کو ڈھانپ دے، عربی میں وقرا یغفرو کی معنی چھپا دینے کے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، ہماری برائیوں کو قیامت کے دن سب کے سامنے تش تش بام کر دیں، کھول دیں، اور عوام کے سامنے ہم کو ذلیل و رسوا کریں تو کتنا بڑا عذاب ہے ہمارے لیے۔ لیکن ہم کو دعا سکھلائی گئی کہ یوں دعا کرو کہ وغفر لنا، ڈھانپ دیجیے ہماری برائیوں کو، اس لیے کہ آپ ستار العیوب ہیں، عیبوں کو چھپانے والے ہیں۔ تو برائیوں سے ایک تو ہے معاف کرنا، درگزر کرنا، معاف کر دینا، اور ایک ہے کہ وہ ذہنی کو کہ آدمی کو ذلیل کیا جائے مجمع کے اندر، اس کے گناہوں اور برائیوں کو، عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے، اس کو ڈھانپ دینا، یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے۔ یہ وغفر لنا، پھر ورحمنا، رحم کرے، فضل فرمائے اور جنت میں داخل کر دے۔ وہ جنت میں جانے سے پہلے ہر ایک کے لیے ضروری ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پہلے اس پہ رحم کرے،
پھر دوسرا اسٹیج یہ ہوگا کہ اس کی برائیوں کو نہ صرف یہ کہ معاف کر دے بلکہ ڈھانپ دے، ذہنی اذیت سے اس کو بچائے، ذلت سے سمجھے کہ باعزت بری کر دے اللہ تعالیٰ، ذلت سے بچائے اس کو. اور آخری فضل و کرم یہ ہوگا کہ ورحمنا، رحم کرے گا اور جنت الفردوس میں داخل فرمائے. تو کہاں سے بات شروع ہوئی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ہماری حیثیت سے زیادہ تکلیف نہ دیجیے. پھر یہ کہ لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، خطا ہو جائے، نسیان ہو جائے، بھول ہو جائے تو پکڑ سکڑ نہ کیجیے، معاف کر دیجیے. پھر یہ کہ پچھلے لوگوں کی طرح ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جو ان پر ڈالا تھا آپ نے. پھر یہ کہ ہماری اپنی طاقت اور قوت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیے. اور آخر بات یہ کہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. یہ ایک زبردست تحفہ ہے جو امت محمدیہ کو دیا گیا معراج میں، یعنی آمن رسول والی جو آیتیں ہیں معراج میں تحفے کے طور پر دی گئی. کتنی بڑی خوشخبریاں ہیں اس کے اندر. ہمارا عنوان چل رہا مجاہدہ. ہم کیا مجاہدہ کر سکتے ہیں؟ ذرا سی اگر دھوپ میں جو ہے شدت آ جائے اور روزہ جو ہے کی تلخی محسوس ہونے لگے تو آدمی کوئی کام ہی نہیں کر سکتا. نہ دماغ کام کرتا، نہ دل کام کرتا، نہ ہاتھ کام کرتا. برداشت کر لے آدمی، وہی بڑی بات ہے. ایک وقت اگر کھانا نہ ملے آدمی کو اور چند گھنٹے پانی نہ ملے تو یہ حال ہو جائے انسان کا. طاقتور سے طاقتور آدمی کو آپ دیکھیے عصر کے وقت تو چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں، آنکھیں کمزور پڑ جاتی ہیں، بدن ڈھیلا پڑ جاتا ہے. اسی لیے روزہ رکھا گیا ہے کہ سرکش انسان کو جو ہے مطیع و فرما بردار بنایا جائے. تھوڑے سی نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو جماعت چلے آتی، نماز چلے آتی ہے. تھوڑی سی کوئی چیز دل فریب سامنے آ جائے تو نہ آنکھ کی حفاظت کر سکتا، نہ پیسے کی، نہ زبان کی، نہ کسی اور چیز کی. انتہائی کمزور واقع ہو انسان. خلق الانسان ضعیفا، کمزور بنا کے پیدا کیا گیا. ایسے انسان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مجاہدہ کرے اور بغیر مجاہدے کے کوشش جنت میں نہیں جائے گا. وعظوں میں تو آپ لوگ قصے سنتے ہیں کہ شب قدر میں جاگو تو گناہ معاف ہوں گے، روزہ رکھو تو یہ ہوگا، وضو کرو تو یہ نیکیاں، اور یہ وظیفہ پڑھ لو تو اتنی نیکیاں. لیکن وہ آیتیں بھی سنیے جو انسان کو مجاہدے کے لیے مجبور کرتی ہیں، پابند بناتی ہیں. جب صحابہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ظلم و زیادتی بہت ہو رہی، دعا کیجیے ہمارے لیے، تو حضور نے فرمایا کہ پچھلے لوگوں پر اس سے زیادہ بوجھ ڈالا گیا، تم تو ابھی سے گھبرا گئے. حضور ہی کی تائید میں پھر آیت نازل ہوئی، اور وہ آیتیں ایک مومن کو چونکانے والی آیتیں ہیں. جب قرآن ہم پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں تو ایک بندہ جو سمجھ کر قرآن پڑھتا ہے لرزنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے، اور ڈائریکٹ اس سے خطاب ہے پڑھنے والے سے. اس میں ہم حسب تم، کیا تم نے گمان کر لیا ان تدخلوا الجنہ کی جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے. کتنے چونکانے والے الفاظ ہیں یہ کہ تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے. ہم حسب تم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. وہ واقعات ابھی رونما نہیں ہوئے جو پچھلے لوگوں کے لیے رونما ہوئے تھے. وہ واقعات، وہ تاریخ نہیں دہرائی گئی تمہارے ساتھ جو پچھلے لوگوں کے ساتھ دہرائی گئی. تم ابھی سے گھبرا گئے، ابھی سے جنت کے امیدوار بن گئے، یوں ہی چلے جانا چاہتے ہو. مستہم الباساء والضراء، پچھلے لوگوں کے پاس افلاس آیا اور اللہ کے دین کو اختیار کرنے کے نتیجے میں مصائب آئے، تکالیف آئی. وزلزلوا، زلزلہ دیا گیا ان کے، جیسے زمین کو زلزلہ آتا ہے ان کے دلوں کو جھنجھلایا گیا، جھنجھوڑا گیا، اور دل ان کے جو ہے متزلزل ہونے لگے. اور ایسا بھی اسٹیج آیا پہلے کے پیغمبروں اور اہل ایمان کے لیے کہ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. وقت کے پیغمبر ان کے ساتھی کہنے لگے کہ متى نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ آخر کب آئے گی، کب آئے گی تیری مدد؟ متى نصر اللہ. ایسا اسٹیج آنے تک جھنجلائے گئے، زلزلے کی طرح جو ہے ان کو جھنجلایا گیا. مستہم الباساء والضراء وزلزلوا، تکالیف، مصائب، پریشانیاں، اللہ کے راستے میں طرح طرح سے ان کے لیے آزمائش، امتحان آتا ہے. وقت کے پیغمبر ساتھی کہنے لگے کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ جب اتنی تمام آزمائشوں سے گزرے تب اللہ کی طرف سے ان کو خوشخبری سنائی گئی کہ الا خبردار ہو، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معصوم ہستی پیغمبرانہ شان کے ساتھ دین کا کام کرتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ 23 سال تک مسلسل امتحان کی اور آزمائشوں کی بھٹی سے گزارا جاتا ہے. یہ ہو سکتا تھا کہ جیسے معراج کا واقعہ پیش آ جائے، دعاؤں کے نتیجے میں، پھوکوں کے نتیجے میں، وظیفوں کے نتیجے میں
تمنا اور آرزوؤں کے نتیجے میں بس کامیابی دے دی جائے، اور یہ ممکن تھا اللہ کی طرف سے، اب کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اللہ اگر چاہے تو سب کو ہدایت پر جمع کر دے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اللہ اگر چاہے تو روئے زمین کے تمام لوگوں کو مومن بنا دے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اللہ اگر چاہے تو یہ شرک نہ کریں۔ اللہ اگر چاہے تو سب کو پیدائشی مومن بنا دے۔ اللہ اگر چاہے تو آنے واحد میں کافروں کو مومن بنا دے۔ اللہ کو ہر قسم کی قدرت حاصل ہے، مگر یہاں پیغمبروں کو اور ان کے ساتھیوں کو کسان کی طرح محنت کرنے کا پابند بنایا گیا ہے۔ یہ شریعت کا اصول سمجھ لیں کہ دین کوئی سستا سودا نہیں ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اس طرح کے الفاظ حدیث میں کہ خبردار اللہ کا سودا جو ہے مہنگا ہے، غالیہ۔ جنت مہنگی ہے، سستی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تلواروں کے سائے میں ہے جنت۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت تکالیف سے ڈھانک دی گئی، دوزخ لذتوں سے ڈھانک دی گئی۔ لذتیں شہوتیں دوزخ کی طرف لے آتی ہیں، اور تکالیف اور مصائب یہ ڈھکن ہے جنت کا، اس کو ہٹاؤ تو پھر تم کو جنت نظر آئے گی۔ حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ حجاب کر دیا گیا ہے، انہیں دوزخ کو ڈھانک دیا گیا شہوات اور لذات سے، کہ شہوتیں اور لذتیں اس کا ڈھکن ہٹاؤ تو سیدھا آدمی کو دوزخ نظر آتی ہے۔ تکالیف مسائب پریشانیاں جو دین پر چلنے کے نتیجے میں آتے ہیں، یہ جنت کا ڈھکن ہے، اس کو ہٹاؤ تو پھر جنت ہے تمہارے لیے۔ تو حضور اور صحابہ کو 23 سال تک آزمایا گیا، بدر میں، احد میں، حنین میں، خندق میں، کتنے ہی مراحل اور مواقع ایسے آئے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم کو تو دیکھنا ہے کہ سچے مومن کون ہیں اور جھوٹے دعوے دار کون ہیں۔ یہ آیتیں بھی سنیے کہ پہلے کے لوگوں کو زلزلہ آیا، انہیں ان کے دلوں کو جھنجلایا گیا، وقت کے پیغمبر ساتھی کہنے لگے اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ ایک اور آیت ہے سورہ عنکبوت کی جو مکے کے ماحول میں نازل ہوئی، اور ایسے خطرناک ماحول میں کہ جہاں دور دور تک محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، کس شکل میں آئے گی، کیا واقعی کفر مغلوب ہوگا، کیا واقعی اسلام غالب ہوگا۔ تو آغاز ہی سورہ عنکبوت کا اس طرح ہوتا ہے 20ویں پارے میں، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا کہ چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہتے ہوئے کہ آمنا ہم تو ایمان لا لیے، وهم لا یفتنون ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ یہ سوال ہے آغاز والا سورت کا۔ آج آپ ہم پڑھتے ہیں قرآن تو ہم اس پہ غور نہیں کرتے کہ خطاب کس سے ہو رہا ہے، آپ سے ہم سے خطاب ہو رہا آج کے دور میں۔ تم سمجھتے ہو کہ احسب الناس ان یترکوا کو چھوڑ دیے جاؤ گے، چھوڑے گا نہیں، اللہ پکڑے گا تم کو، امتحان کی بھٹی میں سے گزارے گا، امتحان حال میں کھینچ لائے گا تم کو، کہ آمنا کہہ کے چھوڑ دیے جاؤ گے، وہم لا یفتنون تم کو آزما نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پہلے بھی لوگوں کو ہم آزما چکے ہیں، یہ مستقل سنت ہے ہماری، مستقل قانون ہے ہمارا یہ۔ کیوں؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ایمان کے دعوے میں سچوں کو بھی دیکھنا ہے اور جھوٹوں کو بھی دیکھنا ہے۔ اسی رکوع میں آگے چل کے فرمایا کہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، ایک جگہ سچے اور جھوٹوں کے الفاظ ہے، اور دوسری جگہ مومن اور منافق کے الفاظ ہے کہ اللہ کو ضرور یہ دیکھنا ہے آزمائش کے ذریعے کہ دعوے ایمان میں مومن کون ہے اور دعوے ایمان میں منافق کون ہے، اللہ کو ضرور یہ دیکھنا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے پہلے سے، لیکن تم کو گزارنا ہے، تم کو بتانا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہیں۔ یہ آیتیں بتا رہی ہے کہ مجاہدہ، محنت، جہاد ضروری ہے مومن کے لیے۔ اسی طریقے سے کچھ عورتوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ سے مردوں کی فضیلت قرآن میں بیان کی، ہمارے لیے کیا ہے، کیا ہم اونچے درجے حاصل نہیں کر سکتے؟ کیا عورت جو ہے اعمال کے معاملے میں، درجے اور فضیلت کے معاملے میں، جنت کے معاملے میں، دینی ترقی کے معاملے میں کیا مردوں کی برابری نہیں کر سکتی ہے؟ تو 22 پارے کا دوسرا رکوع پڑھیے تو وہاں مردوں کے ساتھ عورتوں کا تذکرہ ملا کے کیا گیا ہے، اور اخیر میں فرمایا کہ اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت کا سامان اور اجر عظیم کا سامان تیار کر رکھا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔
یہ انہی کے سوال کے جواب میں اس سے خود بخود یہ معلوم ہوا کہ جو کوالٹیز اور صفات مردوں کے لیے مطلوب ہے وہی عورتوں کے لیے بھی مطلوب ہے. جنت میں جانے کے لیے جن شرائط کی تکمیل کی ضرورت مردوں کے لیے ہے انہی شرائط کی تکمیل عورتوں کے اپنے حالات کے لحاظ سے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، اطاعت گزار مرد، اطاعت گزار عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد، خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، وہ ذاکرین اللہ کثیروں و ذاکرات، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد، کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لهم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت، معافی کا بھی سامان تیار کر رکھا ہے، اجر عظیم کا بھی. تو اس آیت نے یہ بتایا کہ بغیر مجاہدے کے تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے آمنا کہہ کے، یہ ممکن نہیں ہے. ایک جنگ پر تبصرہ ہو رہا قرآن مجید کا، کچھ لوگوں کو حضور نے ہدایت دی کہ ایسا نہیں ایسا کرنا، اس میں سے کچھ لوگ اطاعت نہیں کیے، ناکامی ہوئی وقتی طور پر اللہ رسول کی نافرمانی کے نتیجے میں. پھر اللہ نے فضل فرمایا، کامیابی ہوئی. جنگ احد کا موقع ہے، 4 پارے میں تفصیل پڑھی ہے. اس بیک گراؤنڈ کے اندر اس آیت کو دیکھیے کہ ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو، یہ صحابہ سے خطاب ہوئی، ان تدخلوا الجنہ، جنت میں چلے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، ابھی اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں مجاہد کتنے ہیں، صابر کتنے ہیں. کہاں وہ واقعات اور قصے اور کہانیاں کہ رمضان میں مر گیا آدمی تو ایسا ہو جائے گا، جمعے میں مرا تو ایسا ہو جائے گا، وہ وظیفہ پڑھ لے تو ایسا ہو جائے گا، اور کہاں یہ باتیں، یہ شرائط کڑے کہ اللہ کو تو یہ دیکھنا ہے کہ تم میں مجاہد کتنے ہیں، صابر کتنے ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے. مکے کے ماحول میں کیسی کیسی آزمائشیں آئی، وہاں اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے. عربی گرامر کا طالب علم جانتا ہے کہ شروع میں لام زبر لا اور آخر میں نون مشدد جب آتا ہے تو لام تاکید با نون ثقیلہ کہتے ہیں عربی گرامر میں، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے ضرور ضرور، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، تھوڑا سا یہاں کرم بھی فرما دیا. کیا ہم آزمائش سے پورے اتر سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے راستے میں تکالیف برداشت کر سکتے ہیں جیسا چاہیے؟ معمولی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، بشیء، تھوڑا سا میں آزماؤں. کن کن چیزوں کی آزمائش ہوگی؟ من الخوف، تھوڑا سا خوف. لوگ تم کو ڈرائیں گے ایمان کے راستے میں، دین کے راستے پر چلیں گے، ایمانداری کی روش اختیار کریں گے تو ڈرائیں گے لوگ تم کو. اپنوں سے بھی ڈر ہوگا، غیروں سے بھی ڈر ہوگا، تم کو جان کا، مال کا، ہر چیز کا خوف ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک سے آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کو کم کر کے، مالوں کے نقصان سے بھی آزمائیں گے. وَالثَّمَرَاتِ، پھل ہیں، غلے ہیں، ترکاریاں ہیں، ان کی کمی سے آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جانوں کا اطلاق، جانیں چلے جائیں گی، کبھی جہاد بھی ہوگا، کبھی جان بھی ہم اپنے راستے میں مانگیں گے. والثمرات، اور پھل و غلے، ترکاریاں وغیرہ. یہ آزمائشوں کے لوازمات بتا دیا کہ راہ حق کے لوازمات ہیں، ان آزمائشوں سے گزرنا پڑتا مومن کو. کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب ایمانداری سے دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے، بالکل صحیح ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب سیدھی بات کروں، سیدھے کاروبار کروں، زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، بات صحیح ہے. کوئی کہے گا کہ صاحب سیدھی بات کہوں، سیدھے راستے پر چلوں تو میرے لیے آزمائشیں ہیں، بالکل صحیح ہے. اگر ان آزمائشوں سے گزرتے ہوئے دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، لیکن دین بیچ کر دنیا حاصل کرنا اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے. یہ دنیا جنت ہے کافر کے لیے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، امتحان گاہ ہے، آزمائش گاہ ہے. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور فرماتے ہیں کہ دنیا جنت کے لیے، جنت جو ہے ایک کافر کے لیے دنیا جنت ہے، اور مومن کے لیے سجن ہے، قید خانہ ہے. یہ قیدی کے لیے جس طرح ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، پابندیاں ہوتی ہیں، قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، جگڑ بندیاں ہوتی ہیں، ایک باضابطہ زندگی ہوتی ہے، کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، کچھ آزادی ہوتی ہے، اس طرح کی زندگی مومن کی ہوتی ہے. یہ قید خانہ ہے. یہ
قیدی ہے مومن یہاں. جب یہاں سے نکلے گا باعزت طریقے سے اور اس آزمائش میں پورا اترے گا تو اس کے لیے جنت وہاں ہے. اور بھی بہت سی آیتیں احادیث ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ مجاہدہ، محنت، مشقت ضروری ہے. نماز بظاہر دیکھنے میں 15-20 منٹ کی عبادت ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی اکثریت پر بھاری گزرتی ہے نماز. ابھی رمضان میں آپ دیکھیے کہ بغیر بلائے کے لوگ آتے تھے کہ نیند برابر نہیں ملی، سحری کھا لیے، نیند کا غلبہ ہے، پھر بھی بھاگ کی مسجد کو آ رہے ہیں. اور اب یہ صورتحال ہے کہ اطمینان سے رات بھر سو رہے ہیں 7 گھنٹے 8 گھنٹے، اور پھر جو ہے مسجدوں میں پھر وہی ایک صف ڈڑ صف ہے. اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ نماز بہت بھاری چیز ہے دیکھنے میں معمولی سی مشق. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. ہاں ان لوگوں پہ بھاری نہیں ہے جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں. دوسرے الفاظ میں جو لوگ جن پہ نماز بھاری گزرتی ہے وہ اللہ سے بے خوف ہوتے ہیں. اللہ کا خوف رمضان میں آیا تو پھر نماز بھاری نہیں معلوم ہوئی، بلکہ 15 منٹ 20 منٹ پہلے آگے بڑھ جاتے مسجد میں کہ روزہ بھی بہل جاتا، ٹائم بھی پاس ہو جاتا، جماعت سے نماز بھی مل جاتی. اور جیسے رمضان ختم ہوا تو پھر جو ہے دروازے بند ہو گئے، مسجدوں کے بھی گھروں کے بھی. یہ نماز کے اندر بھی مجاہدہ درکار ہے. آپ نے دیکھا کہ اکثر گھنٹوں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے کھڑے باتیں کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جمعی مجلس ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، کچھ لوگ اٹھ کے چلے آتے ہیں کہ کہیں نماز نہ پڑھنے پڑے. کچھ لوگ پڑھنے والوں کو روکتے ہیں کہ گھر میں پڑھ لو، جماعت سے پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ کہیں گے ابھی تو ٹائم باقی ہے بیٹھو. پوری کوشش ہوگی رکنے اور روکنے کی. تو یہ نماز بھاری ہے، انسان کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا نماز کے لیے. خاص طور پر فجر کی نماز. جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا پھر دوسری نمازوں کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ پڑھتا یا نہیں پڑھتا. معیار ہے وہ حضور کے پاس. حضور فرماتے ہیں کہ منافق پہ 2 نمازیں بھاری ہوتی ہیں، عشاء اور فجر. 5 نمازیں نہیں فرمائی آپ نے. اور اس زمانے کے عاشق رسول کے لیے 5 نمازیں بھاری. وہ منافق تھا جو فجر عشاء میں نہیں آتا تھا اس زمانے میں. یہ تو حضور کی گواہی نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں جماعت سے کوئی نماز نہیں پڑھتا تو یا تو اس کو منافق سمجھتے تھے یا تو بیمار سمجھتے تھے جو مسجد کو نہیں آ سکتا. بیمار بھی ایسا بیمار، یہ نہیں شکر کا بیمار، نمک کا بیمار، لیکن دسترخوان پہ موجود، مسجد میں غائب، روزہ نہیں، نماز نہیں. عید وہ لوگ زیادہ مناتے ہیں اور ان کی عید یہ ہوتی ہے شکر ہے خدا کا کہ رمضان کی پابندی سے بچ گئے، تیرا شکر بجا لاتے ہیں. الوداع یا رمضان، خدا حافظ، رحمت نہ دیجیے، پابندیاں نہ لگائیے. دیکھیے 2 دن ہوئے کتنا نقشہ بدل گیا مسجدوں کا، کتنا کانٹیکٹ ہمارا جو ہے لوز ہو گیا، کتنا ڈسکنیکٹ ہو گیا اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ. تو یاد رکھیے کہ مہینہ بھر آپ نے جو مجاہدہ کیا ہے اس کو باقی رکھنا ضروری ہے. محض رمضان میں روزے رکھنے سے، جمعے کی نماز پڑھنے سے بخشش نہیں ہوگی. اگر کسی نے کہا ہے تو اس نے نہ قرآن کو سمجھا نہ حدیث کو سمجھا. ورنہ میں جو آیتیں حدیث پیش کر رہا ہوں یہ میرے لیے بھی آپ کے لیے سب کے لیے. مجاہدے کے بغیر جنت نہیں مل سکتی. ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم سمجھتے ہو کہ آمنا کہہ کے جنت میں چلے جاؤ گے؟ لائیے جنت، ہم تو روزے رکھے ہوئے ہیں، فرشتوں سے رپورٹ لے لیجیے. لائیے جنت، ہم جمعے کو آئے نہیں پابندی سے، پوچھ لیجیے کرفیو توڑ کے آئے. یہ کافی نہیں ہے یہ منتھلی محبت، ویکلی محبت، ایئرلی محبت. یہاں تو جو ہے لائف لانگ محبت درکار ہے، لائف لانگ جد و جہد درکار ہے. راؤنڈ دی کلاک 24 آورس مسلسل جد و جہد ہے مومن کے لیے. قدم قدم پر آزمائش ہے مومن کے لیے، قدم قدم پر جہاد ہے. اور جہاد کے 2 پہلو جیسے شروع میں عرض کیا میں نے کہ ایک طرف شیطنت سے رکنا، لالچ سے رکنا اور دنیا کی سمجھے کہ دل فریبی سے رکنا ایک پہلو ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اطاعت اور فرما برداری کے راستے پر اقدام کرنا، ہمت کرنا، آگے بڑھنا. یہ مجاہدہ جو رمضان بھر ہوتا رہا یہ 1 سال نہیں پوری زندگی کے لیے درکار ہے. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مجاہدہ ضروری ہے، بغیر اس کے جنت کا داخلہ نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اتنا ہی مجاہدہ چاہیے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے. ایک آیت شروع میں 4 پارے کی نازل ہوئی 2 رکوع کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. یہ 2 رکوع ہے 4 پارے کا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرو مگر مسلمان فرما بردار بن کے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون.
اب یہ جو ٹکڑا ہے دیکھیے آپ کتنا پریشان کن ہے یہ، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، حق تقاتہ، جیسا کہ ڈرنا چاہیے۔ اب یہ جیسا کہ ڈرنا چاہیے تو اس کا معیار کیا ہے؟ مرد کے لیے معیار کیا ہے کہ ڈرے جیسا کہ ڈرنا چاہیے، ایک عورت کے لیے معیار کیا ہے کہ ڈرے جیسا کہ ڈرنا چاہیے، کفرستان میں کیا مطلب ہے اس کا، اور جہاں سازگار حالات کو دین پر چلنے کے وہاں اس کا کیا مطلب ہے، بیمار کے لیے کیا ہے، صحت مند کے لیے کیا ہے، امیر کے لیے کیا ہے، غریب کے لیے کیا ہے۔ ڈرے اللہ سے جیسا کہ ڈرنا چاہیے، تو صحابہ اس کا مطلب یہ لیے کہ ہم تو آرام کر رہے ہیں، ہم تو سو رہے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، تو رات رات بھر عبادت کرنے لگے، یہ مطلب یہاں تک کہ سورۃ تغابن جو 28ویں پارے میں ہے وہ آیت نازل ہوئی اور اس نے اس حکم میں تخفیف کر دی اور بڑا کرم کیا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، ڈرو اتنا جتنا کہ تم ڈر سکتے ہو۔ اب موقع محل کے لحاظ سے آدمی دیکھ لے کہ مجھے کتنا ڈرنا چاہیے، میں کتنا گناہوں سے بچ سکتا ہوں، کتنی ہمت کر کے دین پہ قائم رہ سکتا ہوں۔ ہر ایک کے لیے ایک معیار دے دیا، ہر زمانے کے لیے، ہر آدمی کے لیے، ہر موقع محل کے لیے دیکھ لے کہ اس موقع محل کے لحاظ سے فلاں معاملے میں میں کتنا اللہ سے ڈر سکتا ہوں، کتنی میرے اندر صلاحیت و طاقت ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو معیار یہ مقرر کیا تھا کہ حق تقاتہ، اتنا ڈرو جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے، اتنا نہیں جو تمہارا معیار ہے، اتنا نہیں بلکہ اتنا جتنا کہ اللہ نے معیار مقرر کیا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس میں تخفیف کر دی، اس کو ہلکا کر دیا کہ حق تقاتہ پہ تم عمل نہیں کر سکتے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت اتنا اللہ سے ڈرو۔ تو ایک تو ہے مجاہدہ ضروری، نمبر 2 حسب استطاعت، حسب توفیق، حسب گنجائش، حسب موقع و محل۔ ایک تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم اللہ کے دین کے لیے مجاہدہ نہیں کریں گے تو اللہ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مسلمان نام کے جو لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ روزے رکھیں نہ رکھیں، نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں، اللہ کو یاد کریں نہ کریں، اللہ کے دین کی گاڑی چلائیں یا نہ چلائیں، اللہ کے دین کی تبلیغ کریں یا نہ کریں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ڈائریکٹ خطاب کیا ہے، آپ کا ہمارا تو نمبر آ ہی نہیں سکتا۔ سورہ محمد ہے 26ویں پارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا آخری ٹکڑا دیکھیے کتنی زبردست وارننگ ہے اس میں، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم منہ موڑو، نکل جاؤ اللہ کے دین سے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم کو ہٹا کر دوسری قوم کو لائے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، تم سے اعلیٰ و رفع ہوں۔ اللہ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ یہاں سورہ محمد ختم ہوتا ہے کہ اس ٹکڑے پر وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم منہ موڑو، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، بدل دے گا دوسری قوم کو، تمہاری جگہ لائے گا، ریپلیس کرے گا دوسروں کو، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، وہ تم سے اعلیٰ و رفع ہوں گے۔ اور بھی اس قسم کی آیت اور جگہ بھی ہے، اللہ تنصروا، تم مدد نہیں کرتے پیغمبر کی، اللہ کے دین کی ساتھ نہیں دیتے پیغمبر کا، فقد نصرہ اللہ، بتاؤ اس وقت کس نے مدد کی پیغمبر کی۔ ثانی اثنین، دو میں کے دوسرے تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور وہ تھے غار کے اندر، کس نے مدد کی اس وقت اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، اور اس میں تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، ادرکنا یا رسول اللہ، ہم تو دھر لیے گئے، ہم تو پکڑ لیے گئے، آ گئے اوپر دشمن تار کے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ خدا جو ہے ہم دونوں کا خدا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، غم مت کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کا حوالہ دیتے ہیں صحابہ کو کہ اللہ تنصروا، تم مدد نہیں کرتے پیغمبر کی، اللہ کے دین کی، ٹھیک ہے، بتاؤ اس وقت کس نے مدد کی کہ تنہا اللہ نے اپنا کام چلا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فی سبیل اللہ کے معنی اللہ پر احسان کرنے کے نہیں ہے کہ ہمارے بغیر اللہ کی گاڑی نہیں چلتی دین کی، ہمارے بغیر مسجد قائم نہیں ہو سکتی، بن نہیں سکتی، نمازی نہیں ہو سکتے، ہمارے بغیر جو ہے اسلام قائم نہیں رہ سکتا، اسلام کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، ہماری وجہ سے اسلام زندہ نہیں ہے۔ اسلام اپنی جگہ موجود ہے، کوئی مانی ہے نہ مانے۔ مطلب یہ ہوا کہ مجاہدہ ضروری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حسب استطاعت، حسب گنجائش ضروری ہے، اور تیسرا یہ کہ خود اپنے لیے ہے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔ جیسے کوئی کہے کہ اللہ کے دین کے لیے مدد کیجیے، اللہ کی راہ میں پیسہ دیجیے، کیا مطلب ہوا؟
یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کیا محتاج ہے ہمارے پیسے کا؟ وہ تو کرم ہے اللہ تعالیٰ کا جو کہہ رہا ہے کہ میں قرضہ لے رہا ہوں، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، پھر میں دگنا چوگنا کر کے دوں گا۔ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جنت اگر ہم کو دے تو اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ دوزخ میں ہم جلیں تو اللہ کو کیا فکر ہے؟ ہم اگر پیسہ لگائیں تو اللہ کے دین میں لگانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے راستے میں مطلب یہ ہے کہ اپنی آخرت کے لیے لگاؤ، اپنے فائدے کے لیے لگاؤ۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، نیکی کرو تو اپنے فائدے کے لیے، وان اسأتم فلا، برائی کرو اس کا وبال تمہارے اوپر پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے نہ کسی کے ساتھ اچھا کیا نہ کسی کا برا کیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو بات صحیح ہے کہ آپ نے کسی کا برا نہیں کیا، نقصان نہیں پہنچایا، تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن یہ کیا بات ہے کہ آپ نے کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا، کسی کی بھلائی نہیں کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے کسی کو نہیں ستایا اپنے فائدے کے لیے، کسی کے ساتھ بھلائی کی، اپنی آخرت اچھی کی، دوسروں پر احسان نہیں ہے، میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا یہ تھا۔ تو آدمی اللہ کے دین کی محنت کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ کے دین کے تبلیغ اور اس کے نشر اور اس کی اشاعت کے لیے، اس کی اقامت کے لیے جدوجہد کرتا ہے، مالی، لسانی، قلمی، ہر طریقے سے جس کا دین مطالبہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا دین اس کا محتاج نہیں ہے، بلکہ خود اس کی اپنی آخرت کے لیے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بالناس لرؤوف الرحیم، لوگوں کے حق میں رؤوف ہے، نرم ہے، رحیم ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بندے کفر کی روش اختیار نہ کریں بلکہ شکر کی روش اختیار کریں۔ ایک جگہ فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، نیکی کرو تو اپنے فائدے کے لیے، تو ان اسأتم فلا، برائی کرو اس کا وبال تمہارے اوپر پڑے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، تم سب کے سب کفر کرو تو اللہ بالکل بے نیاز ہے۔ وإن تشکروا یرضہ لکم، شکر ادا کرو تو پسند کرتا اس کو۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کرو تو اور دوں گا۔ ولئن کفرتم، ناشکری نمک حرامی کرو، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ہمارے لیے، اللہ بالکل غنی عنکم، بے نیاز ہے ہم سے۔ مالداروں کے بارے میں فرمایا کہ حج ان پر لازم ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے بعد استطاعت ہے کعبے تک جانے کی، حج فرض ہے اس کے اوپر۔ وَمَنْ كَفَرَ، جو کفر کرتا نہیں جاتا پیسہ رکھنے کے باوجود، کفر کے الفاظ ہیں۔ فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ بے نیاز عالموں سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روئے زمین کے تمام انس اور جن مل کر سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی بزرگی، بڑائی، عظمت میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور سارے جن و انس مل کر اس کی نافرمانی پر تل جائیں، متفق ہو جائیں کہ ہم سب مل کر خدا سے بغاوت کریں گے، تو اس کی عظمت کی بریائی میں رتی برابر فرق واقع نہیں ہوگا۔ ایک صفت ہے اللہ کی محمود، ستودہ صفات، تعریف کیا ہوا، کوئی کرے یا نہ کرے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، کوئی اس کا شکر بجا لائے یا کوئی اس کے مقابلے میں کفر کرے، وہ محمود ہے اپنی ذات میں، تعریف کیا ہوا ہے، ستودہ صفات ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ مجاہدہ کرو مجاہدہ کرو، کس کے لیے ہے یہ؟ تمہارے اپنے فائدے کے لیے۔ تم کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم کو اچھے ٹھکانے پر پہنچائے گا۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے، آخرت میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ اور اگر تم کفر کی روش اختیار کرو تو اللہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تین باتیں یاد رکھیے، مجاہدہ ضروری ہے، محنت ضروری ہے، اور نمبر 2 فضل و کرم ہے اللہ کا کہ حسب استطاعت مطلوب ہے، حسب گنجائش۔ بیمار ہے، مسافر ہے، طاقت نہیں ہے، موقع نہیں ہے، بے بس ہے، مجبور ہے، کمزور ہے، مفلس ہے، حسب استطاعت۔ اور تیسری چیز ہے کہ مجاہدہ اپنے فائدے کے لیے۔ اللہ کا دین ہم پر موقوف نہیں ہے، وہ چاہے تو جو ہے رشیا کو مومن بنا دے، وہ چاہے تو امریکہ کو مومن بنا دے، وہ چاہے تو انگلینڈ کو مومن بنا دے۔ ابھی اطلاعات آ رہی ہے انگلینڈ سے، امریکہ سے، کہ دینی ماحول وہاں جو پیدا ہو رہا ہے، تو سوٹڈ بوٹڈ نوجوان کہہ رہا ہے کہ مسلم ملک میں گیا تو کچھ عجیب نقشہ ہے، اور اسلام وہاں نہیں معلوم ہو رہا، اسلام تو یہاں معلوم ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ انہی سے کام لے۔
ایک کام جو کبھی علماء اور دیندار لوگ کرتے تھے آج سوٹڈ بوٹڈ لوگوں سے لے رہا اللہ تعالیٰ، کالج کے بچوں سے لے رہا کہ بظاہر سوٹڈ بوٹڈ ہیں مگر جبے اور خبے والوں سے زیادہ ان کی سینوں کے اندر تقویٰ ہے، ان سے کام لے رہا اللہ تعالیٰ دین کا۔ ہندوستان والوں پر، پاکستان والوں پر، عربوں پر اللہ کا دین منحصر نہیں ہے۔ بڑے بڑے محدثین غیر عرب میں پیدا ہوئے جنہوں نے حدیث کی خدمت کی، اور پورے کروڑوں اربوں خربوں مسلمان جو قیامت آئیں گے ان پر احسان کیا انہوں نے۔ امام بخاری غیر عرب، امام ابو حنیفہ غیر عرب، بڑے بڑے ائمہ، فقہاء، محدثین، مفسرین، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ نے جہاں سے چاہا پیدا کیا اور جیسا چاہے پیدا کیا۔ یختص برحمتہ من یشاء، اپنے فضل و کرم سے جس کا چاہے وہ انتخاب کر لیتا ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ہر چیز کی ملکیت اس کے ہاتھ میں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میراث ہو، ملکیت ہو، خزانے ہو، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم مجاہدہ نہ کرو اللہ کے دین کے لیے تو صحابہ سے کہا گیا کہ تم منہ موڑ لو، دوسری قوم کو ہم لائیں گے، ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ یہ ایک وارننگ ہے جو صحابہ کو دی گئی۔ الحمدللہ صحابہ موقع لانے نہیں دیے اور صحابہ کے جیسے لوگ پھر پیدا بھی نہیں ہوئے اور نہ ہوں گے قیامت تک، مگر وزن رکھا اللہ نے ان کے اوپر۔ اور ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مجاہدہ نہیں کریں گے تو یہی نہیں کہ ہٹا کر تم کو دوسری قوم کو لایا جائے گا، بلکہ ذلت کے ساتھ مار مار کے ہٹائیں گے، تم کو سزا دیں گے، سزا دے کے ہٹائیں گے۔ شرافت سے نہیں ہٹائیں گے کہ صاحب میں ریزائن دیتا ہوں، یا ہے کہ تم ریزائن دے دو، جیسے جو ہے پرائم منسٹر خواہش کرے گورنر سے کہ ریزائن دے دو، ہٹ جاؤ تم لوگ۔ یعذبکم عذابا علیما، دردناک سزا دے کر ہٹائے گا کہ تم مجرم ہو، اللہ کے دین پر چلے بھی نہیں، چلائے بھی نہیں، آرام سے گھروں میں بیٹھے رہے، تبصرے اور تنقیدیں کرتے رہے، رکاوٹیں ڈالتے رہے، اور اپنے اوقات کو، صلاحیتوں کو تم نے ضائع کیا۔ یعذبکم عذابا علیما، دردناک سزا دے کر ہٹائے گا کہ اتنی بڑی غفلت کر رہے ہو تم کہ دین پر چلتے بھی نہیں، چلاتے بھی نہیں، تم کو ہٹا کر دوسری قوم کو لائے گا، ہٹائے گا اور ذلت کے ساتھ ہٹائے گا، ہٹائے گا اور عذاب دے کر ہٹائے گا، اور مختلف قسم کے عذاب آتے رہیں گے، اور وہ عذاب الہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ تم جو ہے اس عذاب کو کچھ اور سمجھو گے، اس کا سبب کہیں اور تلاش کرو گے، لیکن وہ عذاب الہی ہوگا جو دین کی گاڑی نہ چلانے کے نتیجے میں اس ڈرائیور کو مار مار کے ہٹایا جائے گا اور پھر دوسری قوم کو لائے گا، وہ اللہ کی دین کی گاڑی چلائے گی۔ تین باتیں معلوم ہوئی۔ اب اس کے بعد وہ آیتیں سنیے جس میں کہا گیا کہ کوشش کرو اللہ کے دین کے لیے جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ ایک تو ہے حسب استطاعت والی بات، اور ایک جگہ کہا گیا کہ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، جو آیت ہم نے شروع میں پڑھی ہے سورہ حج کے 17ویں پارے کی آخری آیت ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں لیتا ہوں، بلکہ دو ٹکڑے لیتا ہوں، دو ٹکڑوں میں دو باتیں ہیں، غور سے سنیے۔ ایک ٹکڑا ہے وہ جاہدوا فی اللہ حق جہادی، جہاد کا حق ادا کر دو۔ یہ حق جہادی کیا ہے؟ ایک طرف کہا جا رہا ہے مستطاعتم حسب استطاعت، اور دوسری طرف کریں حق کا جہادی، جہاد کا حق ادا کر دو۔ کما حقہ، جیسے اردو میں کہتے ہیں جہاد کرو کما حقہ، جاہدوا فی اللہ حق جہادی۔ اور دوسرا اس کے بعد کا ٹکڑا ہے ہوا اجتباکم، اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ مجتبا کا لفظ ہے عربی میں سلیکٹڈ، ہوا اجتباکم، یو ہیو بین سلیکٹڈ بائی اللہ، اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے، تمہارا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوا۔ سوال یہ ہے کہ ہوا اجتباکم کا خطاب کس سے ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ ذرا سوچیے 2 منٹ کے لیے۔ اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے، دوسروں کو جانے دیجیے شہر حیدرآباد، ایک خاص وقت میں، خاص ماحول میں، خاص حالات میں ہم کو کیوں پیدا کیا، کہ ہمارے اطراف میں مسائل کیا ہیں، حالات کیا ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ تو فرمایا کہ ہوا اجتباکم، میں نے تمہارا خاص انتخاب کیا ہے، خاص موقع اور محل کے لحاظ سے خاص صلاحیتیں دے کر تم کو بھیجا ہے اس دنیا کے اندر۔ اور یہی چیز عربوں کے لیے بدل جاتی ہے کہ تم کو 30-40 سال پہلے پیٹرول کی دولت نہیں تھی، آج تم کو وہ دولت مل رہی ہے۔ اب تمہارا انتخاب کیا گیا ہے
کہ تم کہتے تھے کہ ہم کو عددی طاقت چاہیے، تم کہتے تھے کہ ہم کو پیٹرول کی طاقت چاہیے، تم کہتے تھے کہ ہم کو ملک اور حکومت چاہیے، ہر قسم کی نعمت تم کو دی گئی ہے، اب دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو۔ سلیمان علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی، بادشاہت بھی عطا کی گئی، وہ اوتینا من کل شیء، ہر چیز اللہ نے ہم کو دی ہے۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، بھلا ہوا فضل اللہ کا۔ جب چونٹی کی گفتگو سنی مسکرا دیے تو مسکراتے ہوئے کہنے لگے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، مجھے توفیق دے کہ تیرا بھی شکر ادا کروں اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کروں۔ جب جو ہے صاحب کتاب کہا گیا قرآن میں، قال الذی عنده علم من الکتاب، کتاب کا ایک خاص علم تھا ایک آدمی کے پاس، جو بلقیس کے تخت کو جو ہے آنے واحد میں حاضر کر دیا لا کے، تو بے ساختہ زبان سے بات نکلی سلیمان علیہ السلام کی کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت آ گیا، راکٹ کی رفتار سے بھی تیز۔ لیبلونی، میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ اشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرے تو اپنی ذات کے لیے، ومن کفر فان ربی غنی کریم، جو کفر کرے اپنے رب سے، میرا رب غنی ہے، بے نیاز ہے، کریم ہے، کرم والا ہے۔ تو حکومت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا۔ اور آج اگر کسی کو حکومت ملی ہوئی ہے، دولت ملی ہوئی ہے، مال ملا ہوا، طاقت ملی ہوئی ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ اشکر و مغفور، کہ مجھے شکر کرنا چاہیے، کفر کرنا چاہیے۔ تو دنیا میں بڑا امتحان ہے آدمی کے لیے، اسی لیے فرمایا کہ جہاد کا تم حق ادا کر دو، تمہارا انتخاب اسی لیے عمل میں لایا گیا۔ ہوا جتباکم، تو مسلمان جو ہے یوں ہی نہیں پیدا کیے گئے جیسے اور لوگ پیدا کیے گئے۔ یہ کم کا خطاب جو ہے سب لوگوں سے نہیں ہے، مومنوں سے، مسلمانوں سے، ایک خاص مقصد کے تحت اخرجت للناس، تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا، بھیجا گیا، برپا کیا گیا۔ تو فرمایا کہ جاہدوا فی اللہ حق جہادی، کما حق ہو جہاد کرو۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ومن اراد الآخرہ، جو آخرت چاہتا ہے، وسعى لها سعيها وهو مومن، آخرت کے لیے کوشش کرنے والا مومن ہو، اور ایسی کوشش کرے جیسا کہ کوشش کرنا چاہیے۔ ایک ٹکڑا ہے حق جہادی، جہاد کا حق ادا کر دو۔ اب یہ دوسرا ٹکڑا ہے وسعى لها سعيها، کوشش کرے جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، اور وہ مومن بھی ہو۔ اولئک کان سعیہم مشکورا، کہ سب کی کوشش قبول کی جائے گی، ایسی سب کی سعی مشکور ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا ہم چاہتے ہیں کوشش کریں تو جنت نہیں ملے گی، جیسے اللہ کو مطلوب ہے، یا یوں کہیے کہ جتنا اپنے آپ کو نچوڑ لینا چاہیے اتنا نہیں نچوڑیں گے تو توقع نہیں ہے کہ اللہ پہ رحم و کرم کرے گا۔ اب ان ٹکڑوں کا کیا مطلب ہے؟ کما حق و جہاد کرنا، کوشش کرنا جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ وہی مثالیں میں دوں گا جو پہلے دے چکا ہوں۔ ایک مثال طالب علم کی، ایک مثال ایک عورت کی، ایک مثال مالدار کی، ایک مثال سیاستدان کی۔ طالب علم کی مثال کیا ہے؟ ایک طالب علم ہے آوارہ گرد، پڑھتا لکھتا کچھ نہیں، عمر ضائع کر رہا، جوانی بیکار کر رہا، شہوتوں لذتوں میں پڑا ہوا ہے، ہوٹلنگ، سنیما بینی وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بالکل برعکس ایک دوسرا طالب علم ہے، منٹ استعمال کر رہا، اسپیشل ٹیوشن لے رہا، لائبریریاں جا رہا ہے، ماں باپ اس کے جو ہے ڈونیشن کی تیاری کر رہے ہیں، انٹرنس ٹیسٹ دلایا جا رہا، تکلیفیں اٹھا رہا، رات بھر جاگ رہا، صحت خراب ہو رہی ہے، زبردستی ماں باپ اس کو سلا رہے ہیں۔ ہزاروں طلبہ اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں، ان میں سے چند کو سیٹ ملنے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ طالب علم نے نچوڑ لیا اپنے آپ کو، اور اسی دوران میں کتنے ہی طالب علموں کی ہمیشہ کے لیے صحت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ ہے وسعى لها سعيها، یہ ہے حق جہادی۔ ایک دوسری مثال ہے عورت کی، بچے پیدا کرنا، گھر کے کام کرنا، خاندانی گھریلو جھگڑوں کو برداشت کرنا، پیسے بس نہیں ہو رہے، نوکری کرنا، تکلیفیں اٹھانا، بچوں کو پالتے ہوئے نوکری کرنا، گھر کا پورا نظم دیکھنا اور برسا برس تکلیفیں اٹھانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت یہ سارے کام کر سکتی ہے اگر چاہے۔ ایک تیسری مثال بزنس مین کی کہ مسائل کچھ بھی نہیں ہیں، بے انتہا دولت کمانے کا شوق، کئی کئی ٹیلی فون ٹیبل پر رکھے ہوئے ہیں، حرص ہے کہ اور کماؤں اور کماؤں، حل میں مزید۔
دنیا بھر کی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، پیسے کا استعمال بھی برابر نہیں کر سک رہا ہے، نہ لذتیں مل رہی، نہ خواہشات کی تکمیل ہو رہی، نہ آرزویں پوری ہو رہی ہے، مگر پھر بھی ہے کہ رات دن کسی چیز کا خیال کیے بغیر مسلسل محنت کر رہا ہے، جبکہ بچے اور نوکر سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ضرورت نہیں محنت کرنے کی، پھر بھی محنت کر رہا ہے۔ اور سب سے اہم ترین مثال اس آدمی کی جو الیکشن میں حصہ لیتا، دامے درمے سخانے، نہ رات ہے نہ دن ہے نہ کھانا ہے نہ بیوی نہ بچے، ہر طریقے سے اپنے آپ کو پوری طرح نچوڑ لے رہا ہے، اور معلوم ہے کہ ایک سیٹ کے لیے میرے مقابلے میں 9 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، یہ عین امکان ہے کہ آپ کی ضمانت ضبط ہو جائے، یہ عین امکان ہے کہ فرسٹ کلاس فیل ہو جائیں، موہوم امید پر جو ہے یہ پورا داؤ پہ لگا دے رہا ہر چیز، دنیا تو گئی خسیرت دنیا اگر وہ ناکام ہو جائے، لیکن اتنی محنت اگر وہ آخرت کے لیے کرے فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کوشش گھٹ ہے کامیاب ہے، اللہ کے پاس اجر محفوظ ہے اس کا۔ یہ چند مثالوں پر قیاس کیجئے کہ یہی ہے حسب استطاعت، یہی ہے حق جہادی، یہی تشریح ہے وسعى لها سعيها کی کہ کوشش کرے جیسا کہ کوشش کرنا چاہیے۔ ایک پارٹی الیکشن میں حصہ لیتی ہے مثال کے طور پر، تو 2000 سے لے کے 3000 تک ورکروں کی ضرورت پڑتی ہے اس کو، پوسٹر لگانے والے، چھپوانے والے، بھاگ دوڑ کرنے والے، ڈور ٹو ڈور کینویسنگ کرنے والے، جلسے کرانے والے، کتنی زبردست محنت ہوتی ہے، مہینہ 2 مہینے 3 مہینے تک، کہ دولت خرچ کرنا پڑتا ہے، دنیا بھر کی جو ہے غلط دھندے کرنا پڑتا ہے۔ یہ 2000-3000 نوجوان جو رات دن رگڑ کے کام کرتے ہیں چند پیسوں کی خاطر، اگر یہ دین کے لیے کام کرے تو انقلاب عظیم برپا ہو جائے۔ وہ بھی جانے دیجئے کہ یہ جتنے لوگ رمضان مسجد میں آتے ہیں اگر یہ پابندی سے 5 وقت نماز پڑھیں تو اللہ کی رحمت جو معلق ہے ہم پر برسنے کے لیے تیار ہے، اور یہ بھی نہیں کرتے ہیں تو پھر وہی بات ہوگی کہ جنت میں ہم تو جانے کے لیے تیار ہیں، آدھی تیاری ہو گئی، آدھی باقی ہے، اللہ بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ تمنا آرزوؤں سے جنت نہیں ملتی ہے، اس لیے میں نے آج مجاہدے کا عنوان اختیار کیا ہے کہ مہینے بھر تک آپ نے کتنا مجاہدہ کیا۔ آدھا رمضان تو ہمارا عرب میں گزرا تو 1 گلاس پانی کی ضرورت نہیں پڑتی افطار میں، پیاس تو ہوتی نہیں وہاں، ایئر کنڈیشن میں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے وہاں۔ اس کے بالکل برعکس یہاں دیکھیں آپ تو دوپہر کے بعد آدمی جو ہے مچھلی سمجھیے کہ ماہی بے آب کی طرح بے چین ہونے لگتا ہے، کتنے تلخ روزے ہوتے ہیں، آدمی کتنی تلخی برداشت کرتا ہے۔ لیکن یہ مجاہدہ جو 1 مہینے تک یہاں کے لوگ کرتے ہیں، نمازوں کے ذریعے، قیام لیل کے ذریعے، صیام نہار کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، خیر خیرات کے ذریعے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورا کہہ کر کے عید کے دن نکال دیتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے آپ کو چاند پاشا سمجھتے ہیں کہ چاند دیکھ کے پابند ہو گئے اور چاند دیکھ کر پابندی ختم ہو گئی۔ تو یہ غرض پر اللہ کو یاد کرنا اور سال میں 1 مرتبہ اس طرح سے پوری خبت کے ساتھ دین کی طرف لپکنا اور پوری خبت کے ساتھ اپنی گاڑی کو کھینچ لینا، پیچھے ہٹا لینا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو محض رمضان کے روزے یا جمعے کی نماز یا جو ہے ربیع الاول کے جلسے یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادی، وہ اجتباہ میں تمہارا انتخاب کیا اللہ نے، کما حق جہاد کرو، وسعى لها سعيها وهو مومن، کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ ایک اور مثال میں دے سکتا ہوں آپ کو کہ ایک آدمی اپنا وطن چھوڑ کے باہر جاتا، باہر جا کے دیکھیے کیسی تکلیفیں اٹھا رہا بیچارہ ہو، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، نیند حرام ہے، خط آتا، ایک بیوی کا خط آتا تو نیند حرام ہو جاتی ہے اس کی، ایک جملہ اس کی نیند حرام کر دیتا ہوں کہ گھر کے حالات ایسے ہیں، بچے نے یہ حرکت کی، بچہ دوروں سے غائب ہے، فلاں جو ہے بیمار پڑ گیا، ایک جملہ خط کا جو ہے اس کے پورے نروس سسٹم کو ڈاؤن کر دیتا ہے، بے چین، وطن سے دور، بیوی بچوں سے دور، خاندان سے دور، کتنی تکلیفیں مسائل اٹھا رہا ہے محض بیوی بچوں کی خاطر۔ ایک آدمی اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ دنیا کے لیے، بیوی بچوں کے لیے اتنی جدوجہد کر سکتا ہے۔ ہر آدمی نہیں کرتا ہے لیکن بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ ایسی کئی مثالیں آپ کو نظر آتی ہے، ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی دنیا کے لیے کیا نہیں کر سکتا ہے، کتنی تکلیفیں اٹھا سکتا ہے۔ یہی حال عورتوں کا بھی ہے، یہی حال نوجوانوں کا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جدوجہد کیجیے،
تو دیکھیے اللہ کی رحمت ہم سے قریب ہے. الا ان نصر اللہ قریب ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اب یہ مجاہدے کے لیے کیا میدان کیا ہے؟ ایک میدان ہے خود اپنا نفس. یہاں اور بھی میدان ہے آدمی کے لیے خارجی. یہ داخلی میدان ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. خارجی میدان کیا ہے؟ خود گھر کے اندر اس دور میں جہاد کی ضرورت ہے. مثلا جو ہے باپ کا قبلہ الگ، ماں کا قبلہ الگ، بڑے بھائی کا الگ، بہن کا الگ، چھوٹوں کا الگ. ایک نوجوان داڑھی چھوڑے گھر کے اندر اجنبی بن جائے، ماں باپ بھائی سب تنگ کر دیں گے کہ میاں یہ عمر ہے داڑھی چھوڑنے کی. یہ جوانی میں تم چلے تبلیغ میں چلے، وہاں چلے، یہاں چلے. گھر میں ایک آدمی کو جہاد شروع ہو جاتا. ایک نوجوان واز میں ہاتھ اٹھایا، جوڑے کی رقم نہیں لیتا. اب آیا وقت اس کی شادی کا، پورا خاندان اس پہ ٹوٹ پڑا ہے کہ کم وقت کیوں ہاتھ اٹھایا، ہاتھ دے دے، ہم تیری طرف سے یہ کرتے. شادی ہونے تک ناک میں دم کر دیتے. پہلے گھر ہے آپ کا، گھر کے اندر کشمکش. یہ وہ دور ہے کہ اسلام گھر میں اجنبی ہے اپنے. بدأ الاسلام غریباً وسيعود غریباً فطوبى للغرباء. حدیث شریف ہے اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا، اجنبی ماحول میں لوٹ جائے گا، اجنبیوں کے پاس ہی لوٹے گا. مبارکی ہو، خوشبختی ہو ان لوگوں کے لیے جو غربا ہیں. غربا کے معنی اردو کے لحاظ سے غریب کے نہیں ہے، اجنبی فارنر کے ہیں. اسلام جو ہے بس اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا. جو ایمان لایا اجنبی بن گیا. آج بھی گھروں کے اندر دین اور اسلام کی کوئی بات کرے تو اجنبی بن جائے. اجنبیت کی حالت میں اسلام. فطوبى للغرباء، تمہارے لیے مبارکی ہو، خوشی ہو، مبارکبادی ہو تمہارے لیے. تو ایک میدان ہے آدمی کا گھر، دوسرا خاندان. کتنے ہی بدعات، خرافات، رسومات ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ خاندان میں آدمی کو کشمکش کرنا پڑتا ہے. گھر، خاندان، پھر بستی کا ماحول پورا بگڑا ہوا ہے، اس کے خلاف آپ چل رہے ہیں. اپنے بیوی بچوں کو بچانا بڑا مشکل ہے اس سے. پھر ایک ماحول ہے خود اپنے بھائیوں کا، مسجدوں کا ماحول، باہر کا ماحول. کوئی آپ کو کچھ لقب سے نواز رہا، کوئی کچھ کہہ رہا، کوئی کچھ کر رہا ہے. خود آپ کے اپنے بھائی بن آپ کے دشمن ہو گئے. اور ایک ماحول ہے غیروں کا، کافروں کا، جو آپ کے دشمن بنے ہوئے. ان تمام میدانوں کے اندر آپ کو کشمکش کرتے ہوئے گزرنا ہے، اپنی گاڑی چلانا ہے. یہ خارجی میدان ہے کام کرنے کے، جہاد کرنے کے. یہ نسبتاً آسان ہے پھر بھی آدمی کے لیے. ان تمام میدانوں کے مقابلے میں سب سے بھاری کٹھن منزل اور میدان خود آدمی کا اپنا نفس. ان النفس لامارۃ بالسوء. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ نفس بہرحال برائی کے لیے جوش مارتا ہے. تھوڑی سی ترغیب آدمی کو پھسلا کے رکھ دیتی، پھسلا کے رکھ دیتی. تھوڑی سی لذت، تھوڑی سی خواہشات اچھے لوگوں کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے. ایک آدمی ابھی رو پلا کے کعبے سے واپس آیا، چند گھنٹوں کے بعد دیکھیے تو فلم دیکھ رہا ہے. وہ رونا پلانا سب رخصت ہو گیا. ایک آدمی یہ کیفیت دیکھے مدینے سے باہر نکلا ابھی اس دور کے روزے سے، روتے پلاتے، پھر چند گھنٹوں کے بعد دیکھیے ننگا فلم دیکھتے بیٹھا ہوا ہے. نہ مدینے کا احترام، نہ مکے کا احترام. یہ ہے ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ سارے کام کر کے کہتے ہیں کہ صاحب میں 12 حج کیا، میں 15 عمرے کیا، میں 21 کیا، میں 30 کیا، میں 30 مار کھاؤں. اللہ کے پاس یہ نہیں دیکھا جائے گا. اللہ کے پاس عبادات کے بارے میں یہ کہا گیا کہ عبادت وہ ہے جو کیفیت آدمی کے اندر پیدا کرے. مجاہدے کے اندر سب سے اہم چیز ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. جنت کے لیے یہی ایک لفظ استعمال کیا گیا، وہ اما من خاف مقام ربی، جو رب کے مقام سے ڈرے. اس کے 2 ترجمے ہوتے ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے. ایک ترجمہ ہے کہ رب کی شان اور اس کی حیثیت کے لحاظ سے ڈرنا، کہ رب بڑی ہستی ہے، پکڑ دکڑ کر سکتی ہے، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس سے بڑی کسی کو پکڑ نہیں ہے. اور دوسرا مفہوم ہے رب کے سامنے کھڑے ہو کے حساب کتاب کا ڈر. حساب کتاب دینا ہے، کسٹم ہوگا ہمارا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. نفس کو ناجائز خواہشات سے بچا لے. نفس چاہتا ہے گانا سنے، نفس چاہتا ہے رات دن ناچ دیکھے، نفس چاہتا ہے کہ بے حیائی کے مناظر دیکھے، نفس چاہتا ہے کہ حرام کھائے. نفس کی خواہشات. ان النفس لامارۃ بالسوء، برائی کے لیے جوش مارتا ہے.
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو نفس کو ناجائز خواہشات سے بچا لے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ. اب یہاں اور نیکیاں نہیں گنائی گئی جنت میں جانے کے لیے. کیوں؟ کہ جو نفس کو بری خواہشات سے بچا لے وہی تو نیکیاں اختیار کرے گا، وہی تو گناہوں سے بچے گا. سورہ رحمان کی چھوٹی سی آیت ہے جس میں اہل ایمان کے لیے 2 جنتوں کی خوشخبری ہے، چاندی کی اور سونے کی. اور نماز روزے وغیرہ کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، اگرچہ کہ ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے مومن کے لیے. گویا کہ تمام نیکیوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا گیا. اور وہ آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو رب کے مقام سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں. بس اتنی بات ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے اندر. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، 2 جنت. رب کے مقام سے ڈرے، رب کے پاس حساب کتاب دینا ہے، رب ہمارے اعمال کی باز پرس کرے گا، رب ہمارے اوقات کی صلاحیتوں کے سلسلے میں حساب کتاب ہم سے لے گا. رب نے ایک امتحان میں ڈالا، وہ امتحان کی رپورٹ ہم کو پیش کرنا ہے. یہ خوف جو بندے کو ہوتا ہے وہ زندگی بھر پریشان رہتا ہے، تذبذب میں رہتا ہے، اس کی دلی بے چینی جو ہے ناقابل بیان ہوتی ہے. یہاں تک کہ جنت میں جانے کے بعد مومن کہیں گے وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، شکر ہے اس خدا کا کہ دغدغے کو اور اس کھٹکھٹے کو جو اب تک لگا ہوا تھا دور کر دیا. جنت میں جانے تک دغدغہ رہے گا، کھٹکا لگا ہوا رہے گا، پتا نہیں کہ جنت ملے گی یا نہیں ملے گی. وہاں جانے کے بعد ٹھنڈی سانس لیں گے جنتی. اور سورہ فاطر کے اندر آتا ہے کہ وہ قالو کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، شکر ہے مالک کا، شکر ہے رب کا کہ حزن کو، غم کو دور کو، ہم کو پریشانی کو، تکلیف کو دور کر دیا. ان ربنا لغفور شکور، ہمارا رب معاف کرنے والا بھی ہے، بڑا قدردان بھی ہے. تو یہاں کہا گیا کہ نفس کی خواہشات سے بچنا بس آدمی کے لیے جنت گھٹ ہے. جو آدمی اپنے داخلی میدان میں جہاد کر لیا وہ پا رہا ہے. نمازیں پڑھنا آسان کام ہے ایک لحاظ سے، روزے رکھنا آسان کام ہے، حج کرنا بھی آسان ہے، کچھ لکھنا بھی آسان ہے، بولنا بھی آسان ہے، جیب سے کچھ پیسے خرچ کرنا بھی آسان ہے. مگر نفس کی ناجائز خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا مشکل ترین کام ہے. داخلی جو میدان جہاد کا مجاہدے کا، اس پر جو ہے جنت کے داخلے کا دار و مدار ہے. صوفیاء کرام نے اسی پہ زور دیا ہے. اور تصوف اسلامی اصل میں یہی ہے کہ نفس کی ناجائز خواہشات کو کیسے دبانا، مٹانا، کچلنا. ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے صوفی بزرگ ہوتے ہیں، اور اولیاء اللہ کی باتیں سننا تو یہ تو عین ان سے محبت اور دین سے محبت کی علامت ہے. ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال میں جو خرابیاں آ گئی ہیں اس کے 6 وجوہات ہیں، اور ایسے ہی اللہ کے بزرگ لوگوں کو یہ باتیں بتائی جاتی ہیں، اور انہی کی تعلیمات میں ہمارے لیے شفا ہے. اب دیکھیے ان 6 باتوں کا جائزہ لے کر کے ہم کتنے پانی میں ہیں. فرماتے ہیں ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، ایک سبب ہے ہمارے فساد و بگاڑ کا، الاول ضعف النیت بعمل الاخرہ، عمل برائے آخرت کے معاملے میں ہمارا ارادہ اور نیت ڈھیلی پڑ گئی ہے. نیتیں ہماری آخرت کے لیے عمل کرنے کے سلسلے میں ڈھیلی پڑ گئی. ضعف النیہ بعمل الاخرہ. اب وہ شوق و ولولہ نہیں ہے جنت کا، بس یہیں کی دنیا، یہیں کی باغ و بہار، کہ بچہ ہمارا انگلش میڈیم سے پڑھ لے، اس سے بحث نہیں کہ دیندار بنے، بے دین بنے، کیا بن کے نکلے. آخرت کے لحاظ سے تو سوچنا نہیں ہے یہاں کیا بنے گا. کہ بیٹے تم ڈاکٹر بنیں گے تو موٹر ملے گی، سسرال ایسا ملے گا، جوڑے کی رقم یہ ملے گی. یہیں کے لیے سوچو جو بھی ہے. فلاں انگلش میڈیم میں تم پڑھ کے نکلیں گے تو ایسے بن کے نکلیں گے. انگلینڈ اور امریکہ جائیں گے تو تم ایسی اور ایسی زندگی گزاریں گے. لیکن آخرت کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. وہ من الآخرۃ غافلون، کہتے ہمارے اندر جو بگاڑ آیا کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود کوئی وزن نہیں ہے ہمارا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ضعف النیہ بعمل الاخرہ. آخرت کے بارے میں جو شوق اور ذوق ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اعمال آخرت کے سلسلے میں نیت ہماری کمزور پڑ گئی ہے. یہ پہلا سبب ہے. دوسرا سبب الثانی صارت ابدانہم رہینۃ لشہواتہم. بدن کی جمع ہے ابدان. ان کے جسم رہن ہو گئے ہیں ان کی شہوتوں کے ہاتھ میں. ہماری جو خواہشات، لذتیں، شہوات ہیں، اس نے ہمارے جسموں کو رہن رکھ لیا. شراب کے عادی بن گئے ہیں، شہوت کا غلبہ ہو گیا.
جوئے کے عادی بن گئے ہیں، ریس کورس کے عادی بن گئے ہیں، خوب سونے کے عادی بن گئے ہیں، خوب کھانے کے عادی بن گئے ہیں، حرام کھا کھا کے عادی ہو گئے ہیں، اور سمجھیے کہ اپنی آنکھوں کو، زبان کو، ہاتھ پیر کو غلط استعمال کر رہے ہیں، شہوتوں لذتوں میں لگائے ہوئے ہیں، گھنٹوں جو ہے بے حیائی کی مناظر اور فلم اور یہ وہ دیکھ رہے ہیں. کتنی شہوتیں، کتنی لذتیں کہ جنہوں نے ہمارے ابدان کو، جسموں کو، بدنوں کو رہن رکھ لیا ہے. اب ان سے چھوٹنا ہمارے لیے آسان نہیں رہا. تیسرا سبب ہے الثالث غلبہم طول العمل مع قرب الاجل. مدت تھوڑی ہے، پلاننگ لمبی ہے. عمل علی سے عمل ہے، عمل بولتے ہیں امیدوں کو، آرزوؤں کو. طول العمل، لمبی چوڑی پلاننگ، بڑی آرزویں، بڑی تمنائیں، 4 مکانات چاہیے، 2 کاریں چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے. نہ ختم ہونے والی حرص، نہ ختم ہونے والی پلاننگ. مع قرب الاجل، صورتحال یہ کہ مدت کم ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ بڑے بڑے اونچے اونچے مکانات بناتے ہو، لیکن یاد رکھو بسیں کے دوسرے حساب دو گے تم. یہ تعلیم ہے اولیاء اللہ کی. مکان بناؤ تو 2 کمرے چھوڑو بچوں کے لیے اور ان سے کہو کہ باقی تم 2 بنا لو محنت کر کے، اور 2 کے بجائے 4 چھوڑ کے مریں گے تو دونوں لڑ لیں گے اور وہ مکان دونوں کی دشمنی کا ذریعہ بنے گا. پہلے ان کے اخلاق و کردار بناؤ، پھر ان کے لیے جائیداد چھوڑو. وہی جائیداد جو ہے تباہی کا ذریعہ بنے گی. اور اتنی ہی دولت چھوڑو، اتنا ہی مکان بناؤ، اتنی ہی جائیداد چھوڑو جو ان کو دین اور اخلاق پر باقی رکھ سکے، جو محنت پر آمادہ کر سکے کہ ہم نے تمہارے لیے یہ کیا ہے، ہم نے حق ادا کر دیا، اب تم اپنے طور پر آگے بڑھو، محنت کرو. اور نہ حد سے زیادہ ان کے لیے چھوڑ کے مریں گے تو وہی چیز جو ان کی بھلائی کے لیے آپ کر رہے ہیں ان کی تباہی، ہلاکت کا ذریعہ بنے. بلکہ ان کانوں نے تو یہ الفاظ بھی سنے کہ مرنے والا ہزاروں لاکھوں روپے کی جائیدادیں چھوڑ مرا، خون پسینہ ایک کر کے. اب ورثہ بددعائیں دے رہے ہیں کہ کم وقت مرنے والا، اس کو اتنا کیوں دیا، ہم کو اتنا کیوں دیا. جو چھوڑا اس کو کوسے کر رہے ہیں، کوسے دے رہے ہیں. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہ مال جائیداد اصل چیز نہیں ہے جو چھوڑ مرنا چاہیے، بلکہ کردار ہے جو ان کو آپ دے رہے ہیں، جو اخلاق ہیں جو ان کو آپ دے رہے ہیں، جو دینداری ہے جو ان کے اندر آپ منتقل کر رہے ہیں. وہ آگے چل کے پیسہ پیدا کر لیں گے، لیکن محض پیسہ اور جائیداد ان کے اخلاق اور دین کی گارنٹی نہیں دے سکتا، بلکہ بربادی کا سبب بنے گا. تو فرمایا تیسرا سبب لمبی چوڑی پلاننگ، درحالے کی مختصر مدت ہے تمہارے لیے. والرابع، چوتھا سبب آثروا رضا المخلوقین علی رضا الخالق. خالق کی رضا کے بجائے مخلوق کی رضا کو ترجیح دینے لگے. اب اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے، لوگوں کو خوش کرنا ہے. ہم کو باہر سے مہمان آ رہے ہیں، ان کو کس طریقے سے خوش کیا جائے، فلاں سے تعلقات پیدا کیے جائیں تاکہ یہ اور یہ فائدے حاصل ہوں. فلاں کام ہم کو کرنا ہے فلاں کو خوش کرنے کے لیے تاکہ یہ فائدے حاصل ہوں. اس سے بحث نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہو، اس سے بحث نہیں کہ دین اس سے برباد ہوتا ہو، اس سے بحث نہیں کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اب ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ فلاں کام سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے خالق کی، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ مخلوق کو راضی کرنا ہے. نمبر 5 والخامس اتبعوا اهواءهم ونبذوا سنت نبیهم وراء ظهورهم. خواہشات کی پیروی کرنے لگے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو چھوڑ دیا اپنے پیٹھ کے پیچھے. اب لوگ سنتوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بدعتوں کو دیکھ رہے ہیں. نبذوا سنت نبیہم وراء ظہورہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، طریقوں کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور خواہشات کے پیچھے چل گئے. اب حضور کی سنت کیا ہے یہ نہیں دیکھیں گے ہم، یہ دیکھیں گے ہماری خواہش کیا ہے، ہماری امی کی خواہش کیا ہے، دولہے میاں کی خواہش کیا ہے، ابا کی خواہش کیا ہے، فلاں مہمان باہر سے آ رہے ہیں ان کی خواہش کیا ہے. سنتوں کے خلاف لڑیں گے خواہشات اور لذات کی تکمیل کی خاطر. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا نفس کیا کہتا ہے، ہماری خواہش کیا ہے، فلاں کی خواہش کیا ہے، اللہ کے رسول کی خواہش کیا ہے، اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے، وہ ہم کو نہیں دیکھنا ہے. والسادس، چھٹی چیز کیا ہے، جعلوا قلیل زلات السلف حجۃ لانفسهم ودفنوا کثیر مناقبهم.
بزرگوں سے اگر کوئی غلطی ہوئی تو اس کو حجت بنا لیا، دلیل بنا لی اپنے لیے، اور ان کی بہت سی خوبیوں کو دفن کر دیا. خوبیوں کو تو نہیں لیتے بزرگوں کی، اور اگر کوئی غلط کام خلاف شریعت غلطی سے سرزد ہو گیا ان سے تو اس کو دلیل اور حجت بنا لیا اپنے حق میں کہ میں فلاں بزرگ جو ہے، اتنے بڑے بزرگ انہوں نے یہ حرکت کی، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ لوگ آ کے ان کے پیر پڑتے تھے، روکے کیوں نہیں وہ؟ ان کے سامنے ایسی ایسی حرکتیں ہوتی تھی، کیوں نہیں روکے وہ؟ اتنے بڑے بزرگ ہوتے ایسا کیے. اگر غلطی ان سے ہوئی ہے تو اس کو نذیر بنا دیا اپنے لیے. وہ دفن کثیر مناقب، ان کی بہت سی خوبیوں کو دفن کر دیا. خوبیوں کو تو نہیں لیتے ہیں اور نذیر اور دلیل اور مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں ان کی غلطیوں سے جو بشریت کے تقاضے کے تحت یا کسی وجہ سے ان سے سرزد ہوئے اور اس پر جمے ہوئے ہیں، غلطیوں کو اختیار کیے ہوئے بزرگوں کی اور ان کی خوبیوں کو چھوڑ دیا انہوں نے. یہ 6 اسباب ہیں سنی المصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس نے مسلمانوں کی عقائد کو اعمال کو بگاڑ دیا، دین سے اللہ سے ان کے رشتے کو کمزور کر دیا. پھر سنیے، عمل آخرت کے سلسلے میں نیت کا کمزور ہونا، شہوات اور لذات کا جسموں کو رہن رکھ لینا، لمبی چوڑی پلاننگ مختصر مدت کے باوجود، مخلوق کو راضی کرنا خالق کے مقابلے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پیٹ کے پیچھے ڈال دینا، خواہشات کے پیچھے چلنا، اور بزرگوں کی کمزوریوں اور غلطیوں کو نمونہ بنا لینا، ان کی خوبیوں کو نظر انداز کر دینا. ان 6 چیزوں کو انہوں نے اپنی سوسائٹی کے اندر اس زمانے میں دیکھا اور معلوم نہیں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو 6 کے بجائے 600 کمزوریاں بیان کریں. تو اولیاء اللہ کی محبت اور عظمت یہی مانا ہے کہ تعلیمات پر چلیے. اور کیا مطلب ہے پھر عظمت اولیاء کا اگر ان کی تعلیمات پر نہ چلے؟ امام غزالی جو تصوف کے امام گزرے ہیں 3 باتیں بیان کرتے ہیں نفس کو قابو میں لانے کے لیے. اپنے نفس سے، اپنے اندرون سے جہاد اور مجاہدے کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ 3 چیزیں اختیار کرو. نمبر 1، اپنے نفس کو خواہشات سے محروم کر دو. کوشش کرو، ذرا عادت ڈالو، کم کھاؤ، کم سو، ذرا بار ڈالو نفس پہ. وہ چاہتا ہے کہ ہر خواہش پوری ہو، ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں ارباں نکلے پھر بھی کم نکلے، ختم ہی نہیں ہوتی خواہشات. بڈھا ہو جا رہا آدمی اور خواہشات ختم نہیں ہو رہے، نفس نہیں مر رہا اندر سے. تو کہتے ہیں کہ ذرا کم کرو اس کو، اور بغیر جو ہے کم کرے گا چارہ نہیں ہے. بلڈ پریشر بڑھتے آ رہا ہے، دوائیں بھی کھا رہے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس مسلسل آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سب کمی نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ دعوتیں نہیں چھوٹ رہی ہیں، دوا بھی نہیں چھوٹ رہی ہے، کم بھی نہیں ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر جو ہے اگر بالکل پرہیز لگاتے ہیں تو جاتے نہیں، بلکہ اس کو گالیاں دیتے کہ کم وقت پرہیز بتاتا اس کے پاس جاتا ہی نہیں. اور دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو بولتا ہے کہ کھاؤ دعوتیں ضرور لیکن ذرا کنٹرول کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ. امام غزالی کا یہی مشورہ ہے کہ ہر خواہش ناجائز نہیں ہوتی. اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، تفریح دوا کا بھی سامان کرو، خشکی اختیار مت کرو، لیکن ذرا کم کرو. کیوں کہ جانور کو کم چارہ دیں گے تو پھر جو ہے ذرا کام بھی برابر کرے گا. نمبر 2، نفس کے اوپر مشقت والی عبادت ڈالو. جیسے روزہ ہے، مشقت والی عبادت ڈالو تو جب جانور پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے تو پھر سرکشی ختم کر دیتا ہے. یہی حال انسان کے نفس کا بھی ہے. ڈالو ذرا بوجھ اس کے اوپر کہ نیند کا غلبہ ہے، اٹھو نیند میں سے نرم گرم بستر چھوڑ کے، اور چھوٹی چھوٹی لذتیں خواہشات چھوڑو ان کو، ذرا ہمت کرو، ذرا بھار ڈالو اپنے نفس کے اوپر، کوشش کرو ذرا. نمبر 3، اللہ سے دعا بھی کرتے رہو. محض اپنے بلبوتے پر تم نفس سے مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی تائید، حمایت، نصرت، اس کی توفیق شامل ہے. اور دلیل میں جو ہے یوسف علیہ السلام کا قول پیش کرتے ہیں جو 13ویں پارے میں ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی وما ابرئ نفسی. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں بھی اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، نفس بہرحال برائی کی طرف جوش مارنے والا ہے، سوائے اس کے کہ میرا رب کسی پر رحم کرے. جب عورتوں نے بھٹکایا ان کو اور زلیخا نے وارننگ دی کہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر تو میرا کہا نہ مانے تو تجھے جیل میں ڈال دوں گی. اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام نے دعا کی
کہ رب السجن احب الی مما یدوننی الیہ، جیل خانہ بہتر ہے میرے لیے جس چیز کی طرف وہ لوگ بلا رہے ہیں۔ اے رب میں دعا کرتا ہوں کہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، ان کے مکر سے تو مجھے نہ بچائے، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، جھک جاؤں گا، ڈل جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور جب کامیابی کے ساتھ 8-9 سال کے بعد نکلے اور اس جرم پر قید کیے گئے کہ عورتوں کی خواہش پوری نہیں کی، ناجائز خواہشات کی تکمیل نہیں کی، تو یہ اکڑتے ہوئے نہیں نکلے کہ دیکھو میں نے کیسا مجاہدہ کیا، بولے کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، نفس بہرحال برائی کے لیے جوش مارتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے میرا رب کسی طرح رحم کرے۔ امام غزالی کہتے ہیں 3 کام کرو، نفس کو خواہشات سے محروم رکھو، نمبر 2 مشقت والی عبادت کا بوجھ ڈالو، اور نمبر 3 یہ کہ اللہ سے استعانت طلب کرو کہ اے اللہ تو میری مدد کر، میں اپنے نفس کو کچلنے کے لیے محنت کر رہا ہوں، مجھے ثابت قدم رکھ۔ اور ایک امام خشیری جو ہے وہ تصوف کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھوک برداشت کرنا آسان ہے، رات بھر عبادت کے لیے جاگنا آسان ہے، مگر نفس کو برے اخلاق سے نکال کے پاکیزہ اخلاق کی بلندی تک پہنچانا مشکل کام ہے۔ روزے کی مشقت آسان، تہجد کی مشقت آسان، دن بھر روزہ رکھنا، رات بھر عبادت کرنا آسان، صیام نہار قیام لیل آسان، لیکن نفس کو غیبت سے، حسد سے، غصے سے، بے حیائی سے، یاوہ گوئی سے، برے کاموں سے بچانا، زبان کو اپنی اور پھر اخلاق کی پاکیزگی بلندی تک لے جانا انتہائی مشکل ترین کام ہے۔ روزے سے زیادہ مشکل، تہجد گزاری سے زیادہ مشکل۔ اللہ تعالیٰ بولنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صیام نہار قیام لیل کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے اس میں اثر پیدا فرما، اخلاص عطا فرما، شرف قبولیت عطا فرما، اور اس پر قائم رہنے کی ہمیشہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نفس کی شرارتوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ اندر اور باہر کے شیطانوں سے مقابلہ کرنے کی ہمت اور توفیق اور طاقت ہم سب کو عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ دین کا صحیح فہم عطا فرما۔